سیدنا عمر بن عاص نے جب یہ دیکھا تو آپ نے لوگوں کو منع فرما دیا، فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے اور ہم ہیں اسلام والے، اسلام جہالت کی رسمی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تم اس کام کو چھوڑ دو۔ کہنے لگے یہ دریا بہے گا ہی نہیں، تو پھر پانی نہ آیا تو کہا چھالی آ جائے گی۔ فرمایا اس کا حل ہم کر لیتے، اس کو بندوبست ہم صحابی رسول ہے۔ غور کرنا، عقیدہ دیکھنا کہ اللہ والوں کے پاس رب کی دی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہی عقیدہ آج اہل سنت کا بھی ہے۔ اہل سنت سے مراد ہوتی ہے یا رسول اللہ کہنے والے، یا رسول اللہ، کیونکہ ادھر ادھر والے بھی آج کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بھی اہل سنت ہیں۔ اہل سنت بننا ہے تو پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ہوگا، پھر کبھی کہنا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، پھر اہل سنت۔ اہل سنت کہنے سے کوئی نہیں بنتا، اہل سنت نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کے مطابق عقیدے اور عمل رکھنے اور کرنے کا نام اہل سنت ہے۔ کہنے سے کوئی سنی بنتا جب تک کہ عقائد اہل سنت والے نہ ہوں، جب تک کہ عقائد اہل سنت والے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کا حل ہو جائے گا، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، لیکن یہ کام نہ کرو کیونکہ اسلام ایسی جہالت کی رسموں کو مانتا۔ آپ کو یہ جملہ سمجھ آیا کہ اسلام ایسی جہالت کی رسموں کو مانتا؟ بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری رسمیں رائج ہیں، بدقسمتی سے، اگرچہ یہ نیل کی طرح نہیں لیکن بہت ساری رسمیں ہمارے زمانے میں بگڑ کر گئی جن کو اسلام نہیں مانتا، جن کو اسلام، جن کی ہم وقتاً فوقتاً خصوصاً قل خانیوں کے بیانات میں ہم آپ کو اکثر بتایا کرتے ہیں کہ یہ رسم بھی خواہ مخواہ کی ہے، یہ بھی فضول رسم ہے، یہ بھی فضول رسم ہے۔ الغرض آپ نے امیر المومنین امام المشارق والمغارب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گورنر نے کہ حضور یہاں تو یہ مسئلہ ہے اور میں نے ان کو روک دیا ہے کہ اسلام ایسی رسموں کو مانتا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط پڑھا تو آپ نے اس کا جواب لکھا، تسمیہ سے شروع کیا، اپنا نام لکھا کہ ان کی طرف سے فلاں کو، پھر آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ نے جو ان کو روکا کہ یہ گندی رسم ہے، آپ نے بالکل، نیچے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں الوداع والنہایہ کی جلد نمبر 7 میں لکھتے ہیں، اے دریائے نیل، دیکھیں پاور ہو تو ایسی، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہم تجھے کہتے ہی نہیں کہ تو چل، اگر تو اپنی، تو ہم تیری منت ہی نہیں کرتے سادہ لفظوں میں کہ تو چل، اور اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم سے، اور یقیناً تو چلتے ہی ہے اللہ کے، تو پھر میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب خلیفہ ثانی تجھے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے چل، اللہ کے حکم سے۔ خط پہنچ گیا عمر بن عاص کے پاس، آپ لوگوں نے مجمع اکٹھا ہو گئے۔ بھئی یہ عجیب بات ہے، آج تک ہر سال ہم ایک پورا انسان دیا کرتے تھے اور ساتھ قیمتی زیورات، قیمتی لباس، اور وہ بھی کنواری بچی، نوجوان بھی کنواری بھی، 2 شرطوں کے ساتھ۔ تیسری شرط کہ اس کو دلہن کی طرح سجایا بھی جائے، اور چوتھی شرط کہ اس کے والدین بھی اس بات پہ راضی ہوں، بھلے نہ چاہتے ہوئے، بھلے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یار یہ عجیب بات ہے، ایک رکا یہ کام کرے گا؟ تو ایک مجمع لگ گیا۔ جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم شہنشاہ عدالت کا وہ رکا دریائے نیل میں چھوڑ دیا، وہ رکا دریائے نیل میں چھوڑ دیا، بس رکے کے چھوڑنے کی دیر تھی، دریائے نیل فل ہو گیا، ایک ہی دن میں فل ہو گیا۔ جس طرح کہ اپنی شباب کے عالم پہ بہتا تھا، ایک ہی دن میں کس طرح ہو گیا؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اتنا ہی کہا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے، یقیناً تو چلتا بھی اللہ کے حکم سے ہے، تو میں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب تجھے کہتا ہوں اے دریائے نیل تجھے چل پھر اللہ کے حکم سے، چل پھر
ایسا چلا کہ پوری دنیا آج تک دیکھ رہی ہے دریائے نیل چل رہا ہے، آج تک دریائے نیل چل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ والے، اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے طاقت رکھتے ہیں، اللہ کی عطا سے اگر وہ دریا پہ حکم چلائیں تو دریا بھی ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، دریا بھی ماننے کو۔ یہ سرکار کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی ہے، عمر بن خطاب کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان، جس کو امام ترمذی نے جامع الترمذی کے اندر نقل فرمایا، باب المناقب میں حدیث کا نمبر 3671، 3600 صفحہ ہے 2030، 2030 سادہ لفظوں، اور یہ چھپی ہے دار السلام ریاض السعودیہ سے۔ یہ جو اپنے سامنے کتاب ہے، سیاہ ستہ کی کتاب سامنے ہے اس وقت۔ کیا فرماتے ہیں امام ترمذی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنطب رضی اللہ عنہ اس کے راوی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را ابا بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا اور سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھا۔ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فقال هذان، فرمایا یہ دونوں، یہ بڑی غور سے سننے والے حدیث مبارک، فرمایا یہ دونوں السمع والبصر، یہ دونوں میرے نزدیک اس طرح ہے جس طرح میری سماعت اور میری بصر ہے۔ گویا یہ دونوں میری سماعت اور میری بصر ہیں، میرے کان اور میری آنکھیں ابو بکر اور عمر ہیں، ابو بکر اور، جن کو سرکار فرمائیں یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں۔ بتائیں ایسے لوگ کبھی جہنم میں جا سکتے ہیں؟ کتنا بڑا بدمعاش ہے وہ جو ان نفوس قدسیہ کو کہتا ہے یہ غاصب تھے، جو ان نفوس قدسیہ کی طرف من گھڑت روایات پیش کر کے لوگوں کو صحابہ کے خلاف کرتا ہے، وہ کتنا بڑا دین اسلام کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی باغ فدہ کو لے آئیں گے، کبھی حدیث کرتاس کو لے آئیں گے، کبھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وراثت کو سامنے رکھیں گے۔ ان تمام کے تمام باتوں میں سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے جھوٹ کے۔ اگر ان میں ہمت ہے تو انہی باتوں پہ مناظرہ قبول کر لیں اہل سنت کی طرف سے، ہے اگر تمہارے اندر کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں دلیل تمہارے پاس، تو پھر انہی تین باتوں پہ اپنے مسئلے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کم از کم اہل سنت کی طرف سے مناظرہ ہی قبول کر لو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے تمام ہی علماء ان کو کہتے ہیں، لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی میدان میں آتا۔ اگر ہم معاذ اللہ اللہ نہ کرے ایسے ہوتے تو کبھی یہ دعویٰ کرتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جہاں تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سرکار کی ورثاء میں سے ایک شہزادی نظر آتی ہیں، چلو میرا آپ سے ایک اور سوال، کوئی شخص دنیا چھوڑ کے چلا جائے، اس کی جائیداد میں اس کی بیٹیاں وارث ہوتی ہیں یا بیوی بھی ہوتی ہے؟ اور بولو تو صحیح ہے، اس طرح چپ کر گو جس طرح آپ کو مسئلہ آتا ہی نہ ہو۔ قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے، سورہ نساء میں موجود ہے کہ مرنے والے کی جہاں بیٹی وارث ہوتی ہے وہیں اس کی بیوی بھی کیا ہوتی ہے؟ تم یہ جملہ تو بولتے ہو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کو بھی حیف ہے کہ ایسے بدماشوں کی مجالس میں چلے جاتے ہیں۔ حیف تو لوگوں کو ہے جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، تم ان کے پاس مناقب حسین سننے جاتے ہو، تمہارے گھر میں کوئی کمی ہے مناقب حسین کی؟ جھوٹ بولنے کا نام تو مناقب حسین نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اہل بیت اطہار کے مناقب اہل سنت کے گھر میں کوئی کمی ہے؟ بولو تو صحیح، کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ اور وقتاً فوقتاً علماء اہل سنت اس پہ کلام کرتے رہتے ہیں، جہاں بیٹی وارث ہے وہاں بیوی بھی
پہلا خلیفہ کون ہے عند المسلمین، مسلمانوں کے نزدیک؟ حضرت سیدنا ابو بکر جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کی ایک بیٹی سرکار کی بیوی ہے کہ نہیں؟ جناب سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق علیہ السلام آپ سرکار کی کیا ہے؟ پہلا خلیفہ آتا ہے، تم نے کہا جی انہوں نے وراثت نہ دی، چلو اپنی ہی کتابوں سے ثابت کر دو، بیٹی کو نہ دی، کیا سرکار کی بیوی کو دی؟ اگر ہوتی تو پھر بیوی کو ضرور ملتی۔ اور یہ تو ابو بکر صدیق پہلے خلیفے کی اپنی بیٹی ہے، بندہ اپنی بیٹی کو تو نہیں معلوم کرے گا نا، اور خصوصاً ایسا شخص جو تمام نبیوں کے بعد، تمام انبیاء کے بعد اولین و آخرین میں اللہ پاک نے اگر کسی ہستی کو شان دی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات کو عطا فرمائی۔ پھر دوسرے خلیفہ آتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب، آپ کی بھی ایک بیٹی سرکار کی کیا ہے؟ سیدتنا حفصہ علیہ السلام سرکار کی کیا لگتی ہیں؟ بیوی۔ بتاؤ عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی کو دیا سرکار کی وراثت؟ ارے علی المرتضیٰ سے ہی پوچھ لو، کیا سرکار جو تشریف لے گئے آپ کی کوئی وراثت تھی؟ مولا کائنات سیاہ میں کہتے ہیں نبی کی وراثت مال نہیں، نبی کی وراثت علم شریعت ہوا کرتا ہے، مال ہے ہی نہیں، نبی کی وراثت تو دینا کس کو ہے؟ ورنہ پھر آخری جواب ہماری طرف سے، جس وقت جناب سیدنا علی المرتضیٰ خود خلیفہ بنے، خود کیا بنے؟ علی المرتضیٰ نے اپنی بیوی کا حق اپنے بیٹوں کو دیا؟ چلو پہلے تو بقول تمہارے وہ ڈرتے تھے ان سے، ہمارے نزدیک تو آپ شیر خدا ہیں، علی کی ایسی شان کہ آپ کی طرف بزدلی کی نسبت ہو، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی شان پہ جو تم بیان کرتے ہو۔ پتہ ان سے جب سوال ہو علی المرتضیٰ نے پھر اپنی بیوی کے حقوق کے لیے آپ کھڑے کیوں نہ ہوئے، جبکہ امام علی مقام آپ کا بیٹا ہو کے یزید کے سامنے حکومت سے ٹکر لے رہا ہے، تو باپ کیوں نہیں ٹکر لیتا؟ کہتے ہیں یہ آپ بس تقیہ کیے رہے، معاذ اللہ اس کا دوسرے لفظوں میں مانا آپ ڈرتے تھے ان سے۔ ہم تو شیر خدا کو اس حیثیت سے مانتے ہی نہیں کہ آپ اپنے حق سے اس لیے چپ رہے کہ آپ حکومت سے ڈرتے ہو، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار، اور اس کی کئی دلیلیں ہمارے پاس، کئی فیصلے ایسے لا علمی میں ہو گئے جن پہ مولا کائنات کھڑے ہو گئے۔ سرکار کا حکم تو یوں تھا، اے قاضی اسلام تو نے یوں فتویٰ دیا، قاضی اسلام کو رجوع کرنا پڑا، قاضی اسلام کو کیا کرنا پڑا؟ رجوع کرنا پڑا کہ واقعی جو آپ روایت کر رہے ہیں یہ میرے ذہن میں نہیں تھی، اصل مسئلہ یوں ہے، اصل مسئلہ۔ تو ہم پوچھتے ہیں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو وراثت دی تھی؟ وہ کہیں گئی تو نہیں نا، کوئی پیسے تو تھے نہیں کہ کھا گئے۔ باغ فدق جو کہتے ہیں مربوں پہ مشتمل رقبہ ہے، بتاؤ پھر علی نے دیا تھا اپنے شہزادوں کو؟ تو اس کا مطلب ہے وہ سارے سمجھتے تھے کہ نبی کی وراثت مال نہیں، رسول اللہ کی اپنی حدیث ہے بخاری مسلم میں، فرمایا نبی مال نہیں چھوڑتا وراثت، نبی وراثت میں علم شریعت چھوڑتا ہے۔ اسی لیے تو علماء حقہ کو وارث انبیاء کہا گیا، جتنا کوئی حاصل کرے گا اتنا اس نے نبی کی وراثت سے حاصل کیا۔ علم دین نبی کی وراثت ہے، علم دین نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ وراثت۔ اس لیے علماء کی شان اونچی ہے، کیونکہ جن کی وراثت سے ان کو حصہ ملتا ہے ان کی شان بڑی بلند ہے، تو جو ان سے وراثت پا رہے ہیں اللہ نے ان کی شانیں بھی بلند رکھی ہیں، اللہ نے علماء ذی شان کی بھی شانیں بلند رکھی ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹ باندھے جاتے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہ کوئی قرآن کی ایسی آیت ہے نہ کوئی سرکار کی ایسی حدیث ہے، صرف جھوٹ بولتے ہیں صحابہ پہ، کتنے بڑے بدماش ہیں، ان کی ذات پہ جھوٹ بولتے ہیں جو ساری زندگی سرکار کے ساتھ ہر وقت جنگ میں اپنی جان دینے کے لیے سرکار سے آگے آگے، اور جب سرکار گئے، اب دیکھو قربت ہو تو ایسی ہو، قربت ہو تو جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری آیات میں بھی قریب
اللہ کا کرم دیکھو ان پہلے دو خلفاء پر، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر پر، دنیا میں بھی سرکار کے دائیں بائیں، اور جب قبر و آخرت کا معاملہ آتا ہے تب بھی سرکار نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، تب بھی سرکار نے اپنے ایک پورے گروہ کا نام لیا جا سکتا ہے جو آج بھی روضہ رسول پہ صرف اسی وجہ سے نہیں حاضری دیتے کہ وہاں عمر بیٹھا ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، پچھلے جمعے عرض کی ہے، اے عمر جہاں تم ہے تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو وہ بیچارے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، شیطان کی ضروریت بھی تو شیطان ہی ہوتی ہے، شیطان کی ضروریت بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں ادھر جنت البقیع کے قریب جو دیوار ہے یوں اس کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر نہیں جانا، اور کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں آگے عمر بیٹھا ہے۔ تو سرکار نے سچ ہی فرمایا تھا کہ جہاں عمر تم ہوتے ہو وہاں شیطان آتا، وہ تم سے ڈرتا ہے، وہ تم سے۔ آخری بات آپ کی شان میں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات، ایک دن مدینہ شریف کی زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ طاقت دیکھنا، چاہیں تو دریا پہ لاگو کر دیں، چاہیں تو زمین پہ لاگو کر دیں۔ آپ پچھلے جمعہ آپ نے سنا آپ درہ اٹھا کے رکھتے تھے جس کے ذریعے لوگوں کو ادب سکھا دیا کرتے تھے بسا اوقات، تو آپ درہ اٹھائے ہوئے تھے تو زمین مدینہ کی ہلنے لگی، آپ نے یوں زمین پہ مارا اور کہا اے زمین ٹھہر جا، بتا تیرے اوپر عمر نے کوئی ناانصافی کی ہے کہ تو زلزلے کی صورت میں چلی گئی ہے؟ مورخین نے لکھا زمین ایسی ساکت ہوئی مدینہ شریف کی، آج تک ساکت ہی جا رہی ہے، آج تک مدینہ کی زمین ساکت ہی جا رہی ہے۔ جن ہستیوں کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی، جن ہستیوں کو رب نے اتنی پاور، قوت اور طاقت عطا فرمائی ہو، ایک بندہ ان کو ہی کہے معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے ہیں، تو بتائیں اس بندے کا اپنا کوئی دین اسلام ہے؟ آخر تک بولو۔ جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود، اونچی بولو مزہ نہیں آئے، جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود، بھلے وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ، کیونکہ اسلام کا فتویٰ تمامی کے لیے یکساں ہے، تمامی کے لیے۔ اگر ہم بھی یہ کہیں معاذ اللہ اس وقت سے پہلے موت آ جائے، بالفرض والمحال اگر ہم بھی یہ کہیں تو اسلام کا فتویٰ ہمارے اوپر بھی یہی ہوگا، ہمارے اوپر بھی یہی ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 4 خلفاء میں سے دوسرے خلیفے کی شان پہ آج دوسرا جمعۃ المبارک اختتام کو پہنچا۔ احادیث کی روشنی میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کے توسل سے ہم نے جو 2 جمعۃ المبارک سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی شہنشاہ عدالت امام المشارق والمغارب کی فضیلت و شان پہ پڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ احادیث کی روشنی میں سنا اس کو یاد کر کے صحابہ، ازواج، اہل بیت، پنجتن پاک، تمام حقیقی اولیاء کی اللہ ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔